بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ابواب ثلاثی مجرد کے باب افعال کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ابواب ثلاثی مجرد کے باب نمبر 2 باب تفعیل کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں، ابواب ثلاثی مجرد میں آنے والے افعال کا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کا معنی عربی میں تقریباً وہی ہوتا ہے جو معنی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ان ابواب کے مادے اور اوزان کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو ان الفاظ کے معانی یاد کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اردو میں باب تفعیل کے وزن پر آنے والے الفاظ یہ ہیں: تعلیم، تدریس، تصدیق، تکریم، تسلیم، تفہیم، تدبیر، تقدیر، تذلیل، تعریف، تجدید، تجوید، تنزیل، تکفیر، تبدیل، تضحیک، ترسیل، ترغیب اور توحید۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کا ہم اردو میں اس وزن پر استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کا اردو میں معنی تقریباً وہی ہوتا ہے جو کہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ باب تفعیل کا مصدر دو طرح سے ہوگا: تفعیل اور تفعیلۃ۔ باب تفعیل کا فعل ماضی فعال کے وزن پر ہوگا اور اس کا مضارع یفعل کے وزن پر ہوگا۔ اس کا مصدر تفعیل اور تفعیلۃ کے وزن پر ہوگا۔ باب تفعیل کے فعل ماضی معروف کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ تو تھی فعل ماضی معروف کی گردان باب تفعیل سے، اور اسی طرح سے فعل مضارع کی گردان کچھ یوں ہوگی: یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، یفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل اور نفعل۔ باب تفعیل کا مصدر ہوگا تفعیل کے وزن پر، اس کا ماضی ہوگا فعل کے وزن پر، اور فعل مضارع ہوگا یفعل کے وزن پر۔ جہاں تک باب تفعیل کی خصوصیات کا تعلق ہے، کسی بھی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے باب تفعیل سے داخل کیا جاتا ہے۔ مزید باب تفعیل میں اہتمام ہوتا ہے اور تسلسل ہوتا ہے، اور باب تفعیل میں تدریج ہوتی ہے۔ متعدی، اہتمام، تسلسل اور تدریج باب تفعیل کی خصوصیات ہیں۔ مادہ ہے عین، لام اور میم۔ باب تفعیل سے یہ مادہ ہوگا تو اس کا فعل ماضی بنے گا علم، فعل مضارع ہوگا یعلم، اور اس کا مصدر بنے گا تعلیم۔ اس کے مصدر کا معنی ہوگا سکھانا۔ فکرہ ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان
وعلمہ البیان۔ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ اس فقرہ میں علم عین لام میم باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس میں خلق فعل ماضی ہے، اس کا تعلق باب ثلاثی مجرد سے ہے۔ خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وعلمہ البیان، علم باب تفعیل سے فعل ماضی ہے اور ہو کی ضمیر بطور مفعول ہے۔ علمہ اس نے اسے سکھایا، البیان بولنا۔ وعلمہ البیان اور اس نے اسے بولنا سکھایا۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے علم آدم الاسماء کلہا۔ اس فقرے کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اس نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اگلا مادہ ہے نون، زا اور لام۔ باب تفعیل سے اس کا فعل ماضی ہوگا نزل، فعل مضارع ہوگا ینزل اور مصدر ہوگا تنزیل۔ اس کے مصدر کا معنی ہوگا اتارنا۔ فقرہ ہے نزل علیک الکتاب بالحق۔ نزل باب تفعیل سے فعل ماضی ہے جس کا معنی ہے اس نے اتارا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری۔ اگلا فقرہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک ہم ہی نے نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلا فقرہ ہے هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اس فقرہ میں يُنَزِّلُ باب تفعیل سے فعل مضارع ہے، اس میں لیخرجا میں لی لام کئی ہے، اس وجہ سے یخرجو حالت نصب میں یخرجا بن گیا۔ اس کا تعلق باب افعال سے ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ ینزل اس کا معنی ہوگا اتارتا ہے یا اتارے گا، اور یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ جو اتارتا ہے اپنے بندے پر کھلی نشانیاں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی جانب۔ اگلا مادہ ہے سین، با اور ہا۔ اس کا فعل ماضی ہوگا سبح، فعل مضارع ہوگا یسبح اور مصدر ہوگا تسبیح۔ اس کا معنی ہوگا تسبیح بیان کرنا یا پاکی بیان کرنا۔ فقرہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگلا مادہ ہے ہا، را اور میم۔ اس کا فعل ماضی ہوگا حرم اور مضارع ہوگا یحرم اور مصدر ہوگا تحریم۔ اس کا معنی ہوگا حرام کر لینا۔ فقرہ ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ من یشرک، من حرف شرط ہے، اس وجہ سے یشرکو اخف ہو گیا۔ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، پس اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ
آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگلا مادہ ہے قاف، دال اور میم۔ اس کا فعل ماضی ہوگا قدم، فعل مضارع ہوگا یقدم اور مصدر ہوگا تقدیم۔ اس کا معنی ہوگا آگے بھیجنا۔ اگلا مادہ ہے حمزہ، خا اور را۔ اس کا فعل ماضی ہوگا اخر، فعل مضارع ہوگا یؤخر اور مصدر ہوگا تاخیر۔ اس کا معنی ہوگا پیچھے چھوڑ دینا۔ فقرہ ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اگلا مادہ ہے صاد، واو اور را۔ اس کا فعل ماضی ہوگا صورا اور فعل مضارع ہوگا یصور اور مصدر ہوگا تصویر۔ اس کا معنی ہوگا شکل بنانا یا تصویر بنانا۔ فقرہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس نے تمہاری شکلیں بنائیں رحموں میں جیسا اس نے چاہا۔ اگلا مادہ ہے فا، ضاد اور لام۔ اس کا فعل ماضی ہوگا فضل اور فعل مضارع ہوگا یفضل اور مصدر ہوگا تفضیل۔ اس کا معنی ہوگا فضیلت دینا۔ فقرہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فوقیت دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم باب تفعیل کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے باب تفعیل کے بارے میں پڑھا۔ باب تفعیل کا فعل ماضی ہوگا فعل اور فعل مضارع ہوگا یفعل اور اس کا مصدر ہوگا تفعیل یا تفعیلۃ۔ تسلسل، تدریج اور اہتمام باب تفعیل کی خصوصیات ہیں۔ مزید جب فعل لازم کو فعل متعدی بنانا ہو تو اس مادے کو باب تفعیل سے داخل کریں تو فعل لازم فعل متعدی بن جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس کورس کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے اور اپنے دوست احباب کو اس کورس میں شامل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔